رسول اللہ کہا جائے گا تو سارے مل کر پکاریں گے، مگر ہمیں یہ سبق بھول رہا ہے جو کہ یاد کرنا چاہیے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا اول آخر سب کچھ حضور کی ذات ہے۔ ہمیں اللہ کی پہچان ملی تو حضور کا صدقہ، قرآن ملا تو حضور کا صدقہ، اس لیے ان معاملات میں سستی نہ کیا کریں۔ اب تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ اس خوبصورت آواز کو اور اس خوبصورت انداز کو جس کے لب و لہجے اور انداز سے جب کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو شرق تا غرب وہ مسلمان جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے اور قرآن سننے کا ذوق ہے وہ جھوم جھوم جاتے ہیں۔ میری مراد عالم اسلام کے عظیم قاری فخر القراء جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب، میں ان سے نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مسحور کن آواز میں تلاوت کلام پاک سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل بآواز بلند نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یاد بھول جاتا ہے، دلوانہ پڑتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور سیدی فقیہ اعظم۔ ایک سائڈ پہ ہو جائے، ایک سائڈ پہ بنا دیں یا نیچے بیٹھ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان على النبي
حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. ما وكان الله بكل شيء عليما. ما
اذكروا الله ذكرا كثيرا. وكان بالمؤمنين رحيما. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تحيتهم يوم يلقونه سلام.
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. سب حضرات بابا سے بلند دوشی کو نظرانہ پیش کیجئے. نعت پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بابا سے بلند بڑی محبت سے پڑھی ہے حضرات. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بار بار پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اونچی آواز سے پڑھیے, اونچی آواز سے پڑھیے. سب ازاد مل کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہزاروں کا اجتماع ہے, آواز نہیں آ رہی, اونچی آواز سے پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی. دیکھیں میں بڑی دور سے آیا ہوں اور مجھے ذوق چاہیے آپ کا. میں خاص طور پر اس پروگرام کے لیے کل ہی امریکہ سے پہنچا ہوں, بالخصوص اس پروگرام کے لیے, تو مجھے بھی ذوق چاہیے. ذرا مل کے پڑھیں. صلی علی نبینا صلی علی. آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سنیے ہم نے تو جان ہی لیا
جائیں گے جو نہیں مانتے وہ لوگ بھی مان جائیں گے آج نہیں تو کل سے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی. ایک اردو کی نعت کے صرف 3 اشعار پیش کر رہا ہوں. 4 اشعار سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے بعض اونچی آواز سے پڑھ لیجیے. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. میں ویسے کہتا نہیں کہ کہیں سبحان اللہ، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دفعہ بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی کہہ دے آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. شعر سنیے. جس پر اللہ اور اس کے محبوب کا کرم ہے ان کے لیے شعر ہے، اور میرے اوپر تو بالخصوص اللہ کا اس کے محبوب کا بھی کرم ہے اور ان نوریوں کا بھی کرم ہے. ان نوریوں کی بھی برکتیں ہیں میرے ساتھ. آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں. سنیے. جو لوگ
ہم بڑی نوازش، ہم لوگ ساری زندگی اللہ کا اس کے محبوب کا ذکر کرتے گزر گئی، 50 برس تو مجھے تلاوت اور نعت پڑھتے گزر گئی، اور باقی حضرات کی تو اس سے بھی زیادہ عمر گزر گئی۔ جب ماشاءاللہ یہ سب حضور فقی اعظم کا فیض ہے جی۔ لیرا پیرا ہو گیا گھر وچ میرے، جد کی تھی نوکری سرکار دی، آپ دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ شیخ سنیے کہ جب قبر میں گئے اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ لوگ جب اچھے حالات ہو جاتے ہیں نا، پیسہ آ جاتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم خاندانی نواب تھے، ہم کھاتے پیتے لوگ تھے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے ماضی کو نہیں بھولتا اس کا مستقبل کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ صاحب گواہ ہیں، علامہ قصوری صاحب تشریف فرمائے، سب جانتے ہیں میرے حالات کو، کہ ایک وقت کا کھانا گھر میں ہوتا تھا، دوسرے وقت کا نہیں ہوتا تھا۔ مگر جب سے اس آستانے کا فیض ملا، کوئی کمی نہیں، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جس میں مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوتا۔ پورا خاندان امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں ان باتوں کا کئی مرتبہ ذکر پبلک میں بھی کر چکا ہوں، چینلز پر بھی کر چکا ہوں، اخبارات کے انٹرویوز میں بھی کر چکا ہوں۔ مجھے کوئی شرم نہیں، مجھے فخر ہے اس پر۔ حقائق کو بیان کرنا قابل فخر بات ہوتی ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضور کے عاشق قبر میں جائیں گے تو وہاں پر کیا معاملہ ہوگا۔ جب کہاں قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہاں قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں۔ ایک اور فقی اعظم کا فیض سنا رہا ہوں۔ میں پہنچا ہوں پاکستان، اور آتے ہی میں نے صدر سے فون کیا کہ میں پہنچ گیا ہوں، میں حاضر دوں گا۔ اس کے فوراً بعد مجھے شدید زکام، نزلہ، کھانسی شروع ہو گئی، اور آج میں صبح سے فون کر رہا ہوں صدر صاحب کو کہ میں معذرت کرنے کے لیے کہ میں پڑھنے کے قابل نہیں ہوں تو میں نہیں آ سکوں گا۔ مگر یہ بھی فیض، ان کا فون نہ ملنا بھی فقی اعظم کا فیض ہے کہ اگر میں فون کرتا تو میں معذرت کر لیتا۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زکام، نزلہ، کھانسی والے گلے شخص کا گلا ایسے چل سکتا ہے؟ یہ میں اندر دعا کر کے آیا ہوں، جو ان کا فیض ہے کہ میں اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں۔ قصوری صاحب فرما رہے ہیں کہ شباب آتا جا رہا ہے، یہ سب بزرگوں کا فیض ہے۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، سنیے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عمرہ یا حج کرنے جائیں تو مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مکے سے ہو کے آ جائیں تو عمرہ حج ہو جاتا ہے۔
شاعر نے خوب شعر لکھتا ہے کہ جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یوں سمجھ لو بس یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آقا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں نظر آیا ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھے فرمائش کی تھی پنجابی کی نعت کی، صرف 2 شعر اگر سب کو فرمائے تو پڑھ دیتا ہوں۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے 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 سارے تیرے نے۔ آخر شعر پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کی ذات اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور خطاب کتنا خوبصورت ہے۔ میں خالق ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، کسے مگرے نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے